نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم ومنہم امیون اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں یعنی یہود میں سے لا یعلمون الکتاب جو نہیں جانتے کتاب کو الا امانیہ مگر چند جھوٹی آرزوئیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے فویل للذین پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ خریدیں اس کے ذریعے قیمت تھوڑی فویل لہم مما پس خرابی ہے ان کے لیے اس چیز سے کتبت ایدیہم جو لکھی ان کے ہاتھوں نے وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے مما یکسبون اس کمائی سے جو وہ کماتے ہیں وقالو اور یہودی کہتے ہیں لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ الا ایام معدودہ مگر گنتی کے چند دن قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے پکڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عہد فلن یخلف اللہ عہدا بس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کا ام تقولون علی اللہ یا کہتے ہو تم اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے بلا کیوں نہیں من کسب سیئۃ جس نے کمائی برائی وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وہی لوگ ہیں دوزخ والے ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے اولئک اصحاب الجنہ وہی لوگ جنتی ہیں ہم فیہا خالدون وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے معزز سامعین یہود کا تذکرہ چلا آ رہا ہے ان کے جو اہل علم ہیں ان کا کچھ تذکرہ ما قبل میں ہوا ان آیات میں سے بعض میں ان کے ان پڑھ لوگوں کا تذکرہ ہے اور ان ان پڑھوں کی وجہ ان کے علماء تھے تو ان کا بھی تذکرہ ہے پہلے ان پڑھ یہودیوں کا ذکر ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ کہ ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو تورات کو جانتے نہیں ہیں مگر چند جھوٹی آرزوئیں اور گمان یہ ہے ان کا مکمل علم بعض تو ان کے علماء تھے جو تورات کو جانتے تھے اور
بعض یہ ان پڑھ تھے، ان کے پاس علم تو کچھ نہیں تھا، البتہ عقل سے کام لینا، عقلی گھوڑے دوڑانا، اور جوہلا میں جو سینہ باسینہ باتیں چلی آتی ہیں اور عجیب عجیب کہانیاں ہیں، وہ ان لوگوں کو یاد تھیں۔ کتاب کا علم کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ لوگ بھی یعنی پڑھے لکھے بھی اللہ تعالی کے دین کے دشمن، اور یہ ان پڑھ یہودی بھی اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ان لوگوں کے پاس نا علم نہیں ہوتا، گمان ہوتے ہیں، اٹکل ہوتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے اندر بھی یعنی ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی یہ چیزیں آ چکی، خاص طور پر اہل بدعت۔ ان سے جب ہم دلائل مانگتے ہیں نا، غمی کے مواقع پر بہت ساری رسمیں کرتے ہیں، شادی کے مواقع پر کرتے ہیں، اب ان سے دلیل طلب کرنا تو بنتا ہے نا۔ جو بندہ قرآن اور سنت پر عمل کر رہا ہوگا وہ آپ کو دلیل قرآن، سنت، حدیث، فقہ یہاں سے دے گا۔ اب مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں نا، کوئی سوال کر لے کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، تو ہم قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے رکھیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ان کے سامنے رکھیں گے، فقہ ان کے سامنے رکھیں گے کہ دیکھیں بھائی، ہمارے نماز پڑھنے کی وجہ یہ قرآن، سنت، فقہ، اجماع امت، یہ علماء کی کتابیں۔ اسی طرح اور دینی اعمال ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن یہ جو من گھڑت رسمیں ہوتی ہیں نا، ان کی تو کوئی دلیل نہیں ہوتی نا۔ ان سے اگر دلیل مانگ لو تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے جو جواب دیا تھا وہی ان کے پاس ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، بھلا یہ بھی کوئی دلیل ہے؟ آپ کا بابا کوئی دین کا نام ہے؟ آپ کا دادا کوئی دین کا نام ہے؟ نہیں بھائی، ہمارا دین تو قرآن و سنت، فقہ، یہاں سے کوئی دلیل پیش کرو۔ فویل للذین، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے۔ بھائی یہ تو ان پڑھ تھے نا، ان ان پڑھوں کو پڑھانے والے ان کے علماء تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت اپنے دل میں رکھتے تھے، اور خود ان کے علماء کا حال کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یعنی تورات کتاب ہے نا، تو چند باتیں تورات کی لکھ لیں اور بہت ساری وہ اپنی طرف سے ملا دی۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر، ٹائٹل لگایا تورات کا، اپنے عوام کو گمراہ کیا کہ یہ تورات ہے، اور پھر اس میں احکامات لکھ ڈالے اپنی طرف سے، اور مزے مزے کی باتیں لکھتے، کہانیاں لکھ دی، آسان احکام لکھ دیے، وہ جو اللہ کی طرف سے تھوڑے مشکل احکام تھے ان کو بالکل اڑا دیا، تو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اللہ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں اللہ کے کلام میں تحریف کیے جا رہے ہیں، تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے ہاں پھر آئیں واپس، بالکل ہمارا حال بھی یہی ہے۔ لوگ شوق سے خریدتے تھے، کہانیوں والی باتیں اس میں ہوتی تھی، اور آج ہمارا مزاج بھی جوہلا نے یہی بنا دی ہے کہ جن کتابوں میں ٹھوس علمی باتیں ہوتی ہیں، عقائد ہوتے ہیں، اعمال کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ کتابیں ہمارے مسلمان بھائی نہیں لیتے۔ ہاں، جن میں قصے ہوں، کہانیاں ہوں، ڈائجسٹ ہوں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہوں، اور پھر صحابہ کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آتی ہوں کہ انہوں نے ایسا کیا، ایسا کیا، اڑ رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، یہ کرامت کر دی، وہ کرامت کر دی۔ دیکھیں، کرامات اولیاء کے تو ہم قائل ہیں نا، لیکن بغیر کسی دلیل کے ان کے کھاتے میں ڈال دینا، جھوٹی جھوٹی کرامتیں بنا کر، تو عام طور پر لوگ ایسی کتابوں کو بہت لیتے ہیں۔ وہ یہودی بھی ایسے تھے، ان کی عوام، ان کے مولوی لکھ دیتے جو لوگوں کے مزاج کے موافق باتیں ہوتی تھیں تو لوگ ان کو دھڑا دھڑ لیتے تھے، اور جو اصلی تورات تھی
اس پر عمل تو کسی نے کیا ہی نہیں ان میں سے. وہ تو پہلے ہی دن سے آ کر انہوں نے کہہ دیا تھا. اللہ کہتے ہیں کتاب پر عمل نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں ہے. یاد رکھیں قرآن مجید کا ایک اعجاز یہ ہے کہ یہ محض یہ نہیں بتاتا کہ یہ مکہ میں جب اترا تھا تو وہیں کی باتیں ہیں. نہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آج قرآن کی آیات اتری ہوں. یہود کے علماء اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے مزاج کے موافق تحریف کر دیتے تھے. جیسے عوام کا مزاج چل رہا ہے ویسے آیات لکھ دی کہ اللہ کہتے ہیں تورات میں ہاں جیسے آپ لوگ رسم کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے کہتے ہیں. لوگوں کو یہ باتیں بہت پسند آتی تھی. آج اللہ معاف فرمائے آج کے علماء میں یہ باتیں پیدا ہو گئیں. آج کے علماء اللہ حفاظت فرمائے، اللہ گستاخی سے بچائیں، ورنہ حال بہت پتلا ہے کہ عوام کی رسموں میں شریک ہو جاتے ہیں. ایک طرف قرآن اور سنت ہے، دوسری طرف عوام کے من گھڑت رسوم ہے. تو آج کے مولوی کیا کہتے ہیں جی عوام کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، پھر عوام دور ہو جائے گی. جبکہ ہمیں حکم تو قرآن و سنت پر چلنے کا ہے، عوام کے پیچھے چلنے کا حکم تو اللہ نے نہیں دیا. اور پھر ایسی ضعیف من گھڑت حدیثیں لوگوں کے رسم و رواج کی تائید میں لائیں گے کہ 14 صدیاں پہلے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی. آپ نے فرمایا ایسی ایسی احادیث سنو گے جو تمہارے آبا نے نہیں سنی ہوں گی. آج دیکھی جا رہی ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا کا جب سے دور آیا ہے. ایسی من گھڑت احادیث، رمضان کے بارے میں احادیث من گھڑت، عیدوں کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، تراویح کے بارے میں، یا پھر لوگوں کی رسم و رواج کی تائید میں. اللہ اکبر. فویل لہم مما کتبت ایدیہم. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ خرابی ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. اور فرمایا ہلاکت ہے ان کے لیے مما یکسبون جو وہ کماتے ہیں. ویل جہنم کے ایک نچلے طبقے کا نام بھی ہے. جب آدمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو سڑتا گلتا 70 سال کے بعد نیچے گرے گا. یہ حال ہوگا ایسے لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کی. اللہ کچھ کہتے ہیں، یہ لوگوں کو کچھ کہتے ہیں، اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ بھائی یہ آپ کے جو رسم رواج ہیں گناہ ہیں، یہ تورات میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ جائز ہیں، ٹھیک ہیں. اللہ اکبر. وقالوا لن تمسنا النار. ظلم دیکھو اتنا کیا کہ اللہ کی کتاب میں تعریف کی اور جہالت کے باوجود، کچھ نہ جاننے کے باوجود قرآن و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. گناہ اتنے بڑے، اور دعویٰ کیا ہے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. یہ یہودی کہنے لگے ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، ہاں اگر جانا بھی پڑا تو پھر چند دن بس جائیں گے، گنتی کے چند دن جائیں گے. اس کے بارے میں 2 تفسیریں آتی ہیں. یہودیوں کا ایک اعتقاد یہ ہے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے اور ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن یہودی دوزخ میں رہیں گے، تو گویا 7 دن دوزخ میں رہیں گے پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے. اور دوسرا نظریہ ان کا کہ جتنے دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف بیٹھے تھے اور ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یعنی 40 دن، ہم بھی 40 دن دوزخ میں رہیں گے پھر دوزخ سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے. بھائی بڑی عجیب منطق ہے کہ پوجا تو کریں تمہارے آبا اور سزا تم بھگتو. یہ کیا نظریہ ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی؟ اللہ نے قرآن میں تو فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم بڑوں کی وجہ سے 40 دن دوزخ میں رہیں گے. اور ان کے برعکس عیسائیوں نے کیا نظریہ ایجاد کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نجات دہندہ ہیں، اور وہ سولی پر لٹک گئے نا تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. بہت عجیب. گناہ تم کرو 2000 سال بعد
اور وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے سولی پر لٹکیں 2000 پہلے. کتنی عجیب بات ہے. تو یہ کیا کہنے لگے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان سے سوال کرتے ہیں، قل، میرے پیغمبر ان سے کہیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے پکڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عہد؟ 7 دن 40 دن دوزخ میں رہنے کے بعد جنت میں جاؤ گے. اللہ نے کوئی آپ سے وعدہ کیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. ہے کوئی تمہارے پاس دلیل؟ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہو 40 دن رکھوں گا، 7 دن رکھوں گا، پھر جنت میں بھیج دوں گا. کہاں ہے یہ دلیل؟ اللہ مانگتے ہیں. میرے پیغمبر ان سے پوچھئے تو صحیح، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں ہو. بھائی یہ بہت اہم معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے بارے میں کوئی بات کر دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کر دینا. تو آخر میں خلاصہ نکالتے ہیں، بلا من کسبا، کہ جس نے کمائی برائی، واحاطت به خطیئته، اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، دل کو بھی ظاہر کو بھی، فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. جیسے یہ یہود ہیں، ان کے دل بھی بیمار، ان کے ظاہر بھی بیمار، ان کا باطن بھی بیمار، ان کے نس نس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بھری ہوئی ہے، اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن، انبیاء کے قاتل. اور کیا کہتے ہیں؟ ہم تو چند دن رہیں گے پھر جنت میں جائیں گے. نہیں بھائی، اللہ کہتے ہیں سن لو کون جنت میں جائے گا. والذین آمنوا، پچھلی ساری شریعتیں ختم، بس اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نبوت چلے گی. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ کریں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اب قانون بیان فرما دیا. یہودیت نہیں چلے گی، عیسائیت نہیں چلے گی، پچھلے انبیاء کی شرائع نہیں چلیں گی، اب چلے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی. تم یہودی ہو، مانتے نہیں ہو حضور کو، قرآن کو، سنہ کو، مسلمان نہیں ہوتے ہو اور جنت کے ٹھیکیدار بنتے ہو، تو یہ تمہارے خیالات ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایمان والا اور اعمال صالحہ والا بنا دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی انشاءاللہ تعالی آپ کا جو یہ مشورہ ہے اس پر ابھی میٹنگ کریں گے انشاءاللہ، کہ ہمارا درس قرآن بھی واٹس ایپ پر چلے. مدرسہ والے ہر وقت غور خوض کرتے رہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں تک قرآن و سنہ کی آواز پہنچا سکیں. انشاءاللہ بہت جلد کوشش ہوگی کہ واٹس ایپ پر ہمارا یہ درس قرآن شروع ہو جائے. جزاکم اللہ خیر.